بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، کرپشن کے خلاف آزادی کی یہ تحریک جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام ہر صوبے ہر شہر سے اس کے ساتھ ہیں، اس کو اگر دبایا گیا، اس کو ناکام بنایا گیا تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے. یہ پاکستان جو ہے، ناؤ یو ریڈ مائی لپس، آپ سمجھ جائیے میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا، کل پشین میں جلسہ ہوا ہے اور بڑی زبردست تقریر کی ہے اچکزئی صاحب نے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پہلے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، سجا لیجئے، یہ اہم بات ہے. دیکھیے، ہمارا سلسلہ یہ رہا ہے کہ ہم مسائل کو اگنور کرنے والے لوگ ہیں. یہ خاص کر کے ہمارے اشرافیہ جو ہے، جو حکمران طبقہ ہے، یہ مسائل کو اگنور کر کے گندگی پہ کارپٹ بچھا کے یہ سمجھتا ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. اور مسائل کو اگنور کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ بظاہر تمہاری نگاہ سے اگر اوجھل ہو بھی جائیں تو وہ بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. جو مسئلہ آج چھوٹا مسئلہ ہے اس کو آج روک لو گے تو اچھا ہے. جب وہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو پھر اس کو روکنا مشکل ہوگا. سیاسی تحریکوں میں اکثر آپ جا کے پڑھ لیجیے، تاریخ ہے یہ دنیا کی، کہ بہت ساری تحریکیں جو ہیں وہ چھوٹے سے مطالبات سے شروع ہوئیں اور ان کو مارا پیٹا گیا، اور پھر وہ ایسی گرو کیا ان تحریکوں نے کہ وہ بہت بڑی تحریکیں بنی اور وہ بات علیحدگی پہ جا کے ختم ہوئی. یہ آپ اپنے یہاں بھی مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. مجیب الرحمان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، غلط تاریخ پڑھائی ہے. ہمارا پروگرام بچے بھی دیکھنے لگے ہیں تو میں بھی ان کو بتاؤں کہ مجیب الرحمان وہ شخص تھا بنگلہ دیش کا جس کو فاؤنڈر آپ پڑھتے ہیں. وہ پاکستان بنانے کے لیے سائیکل پر گلی گلی گاؤں گاؤں جاتا تھا، نعرے لگاتا تھا. جیسے ہی وہ اختلاف اس نے کیا، آپ کرتے ہیں نا، گھروں میں بھی تو اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ نیچر ہے انسان کی، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کو آپ سارٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. جس گھر کے بزرگ بڑے عقل مند ہو وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے اختلاف ہونا، پھر اس کو آئرن آؤٹ کرنا اس پرابلم کو، وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر وہ گھرانے قائم رہتے ہیں. ہم نے مجیب الرحمان کو کہا یہ غدار ہیں، ہم نے جی ایم سید کو کہا یہ غدار ہیں، ولی خان کو کہا یہ غدار ہیں، فیض احمد فیض کو کہا یہ غدار ہیں، ان کو جیل میں بند کر دو، ان کو جیل میں بند کر دیا. یعنی جو جرنیل سے آرگومنٹ کرے وہ غدار ہو گیا. یہ انہوں نے یہ چیز خود طے کر لی ہے کہ جو ہم سے کچھ کہے گا، ہماری کوتاہی کو اگر وہ سامنے لائے گا تو وہ غدار ہے. اچھا، اور ہم بھی ایسے معصوم تھے کہ ان باتوں پہ یقین کر لیا کرتے تھے. اب اس بڑھاپے میں آ کے احساس ہوا ہے کہ نہیں، ہم غلط کرتے تھے، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے آج ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صاحبوں، امام حسین علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، اس کو پلو میں باندھ لیجیے اپنے. آپ نے فرمایا تھا، حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. اچھا، دیکھیے، جو اچکزئی صاحب کی تقریر ہے وہ ایک بہت ہی آپ کو ڈائریکشن مل سکتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس تحریک کو نقصان پہنچایا، عمران خان کو قتل کرایا یا اس تحریک کو کچل کے رکھ دیا یہ اپنے بندوقوں کے سائے میں، تو یہ پاکستان نہیں رہے گا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج اچکزئی نے بغاوت کر دی ہے. ان کے یہ الفاظ یاد رکھیے گا، ان کو جا کے بتا دیجئے جو ہماری تقریروں کو ٹیپرٹ کرا رہے ہیں. اس نے کہا ہے ہم اس پاکستان میں نہیں رہیں گے جہاں ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے. ہم اس پاکستان میں نہیں رہیں گے. دیکھو، آج سمجھو، آج اس مسئلے کو حل کرو.
اس بات کو آج سیریس لو. کل اگر تم نے اس بات کو سیریس لیا بھی تو بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. عمران خان کا تو مجھے یہ پتا ہے کہ اگر آپ اس کی گردن پہ چھری بھی رکھ دیں گے نا تو بھی وہ یونائٹڈ پاکستان کی بات کرے گا، وہ الگ ہونے کی بات نہیں کرے گا. مجھے پتا، آپ اس کی گلے پہ چھری رکھ کے پھیر دیجئے، وہ کہے گا نہیں پاکستان. لیکن کیا اچکزئی ایسا کریں گے؟ کیا مروت ایسا کرے گا؟ اگر ان دو کو آپ مروا دیجئے، اس کے بعد تیسرا کوئی آئے گا وہ ایسا نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں مجھے میرا حق دو. دیکھو میں آج آپ کو وارن کرتا ہوں، سیاست سے، منافقت سے، جھوٹ، ان سے ذرا ابو ہو کے سوچو. تم حالات کو اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہو. یہ تم سے سنبھلنے والے نہیں ہیں. تم اس پہ 200 نہیں 2000 مقدمات قائم کر لو، لوگوں کو جو سیاسی شعور حاصل ہے تم وہ چھین نہیں سکتے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس کو آزادی دو، اس کے ساتھی جو ہیں ان کو آزادی دو، جو الیکشن جیتا ہے اس کے سپرد حکومت کرو اور آگے بڑھو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پورے پاکستان کی آزادی کو تم جو ہے وہ مسئلے کا شکار بناؤ گے. اچھا، ایک اور اہم بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ رکھنی ہے کہ دیکھو کے پی میں سے تو بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے پنجاب سے جو ہے نا، دیکھیے اصل پاکستان کا جو پاور ہے، ووٹ پاور جو ہے، دل جو ہے وہ پنجاب ہے. اگر انہوں نے لیڈ نہیں لی، پنجاب کے لوگ آگے نہیں بڑھے تو یہ کھیل کسی اور طرف نکل جائے گا. جہاں ابھی میں نے پہلے اشارہ آپ کو دیا، بلکہ میں تو کھل کے بات کہنے والا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ دوسری طرف چلا جائے گا. اس وقت پنجاب کے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس تحریک کی لیڈ سنبھالیں، اس میں برابر کا کنٹریبیوشن کریں. میں تو کہتا ہوں ان سے زیادہ کریں جو کے پی والے کر رہے ہیں. اگر کہیں آپ پیچھے رہ گئے تو اس کا بہت بڑا خمیازہ ہوگا اور اس کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے. اچھا، ایک بات جو لوگ پوچھ رہے تھے، ایک دوست آج پوچھ رہے تھے کہ بھئی کیوں لوگ باہر آئیں، کیوں لوگ باہر آئیں گے. دیکھیے لوگ تنگ آ گئے ہیں اس کرپشن سے، اس مہنگائی سے. ایک عام آدمی کی نگاہ سے بات کیجئے کہ اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ ایک وقت کا کھانا ملنا مشکل ہو گیا ہے. ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا آفیسر یا بلے چمکانے والا میڈل جرنیل، اس کے بل، اس کی بجلی فری، اس کی گیس فری، اس کے بل گرمی میں باہر مزدوری کرنے والا انسان کیوں ادا کرے؟ پیٹرول مہنگا کر کے اس سے چھینتے ہو تم. وہ بل ادا کرتا ہے ان کے سب بدماشوں کے، یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے. اور وہ باہر گرمی میں سورج چمک رہا ہے اور وہ محنت کر رہا ہے، پیٹرول کے بھی پیسے، ٹیکس بڑھ رہا ہے، گیس پہ بھی، ہر چیز پہ اس پہ تم ٹیکس لگا دیتے ہو. وہ ان کے بل کیوں ادا کرے؟ 2 خاندانوں نے 8 مرتبہ حکومت کی ہے، وہ کھرب پتی بن گئے، عوام مفلس و نادار ہی رہے اور نیچے چلے گئے. کب تک؟ کب تک؟ اس آواز کو 75 سال تک جس کو تم نے دبایا ہے، اب وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے، اب وہ سیاسی شعور اتنا پختہ ہو گیا ہے. تمہارا مقابلہ اب ینگ جنریشن سے ہے اور سیاسی طور سے بہت مضبوط ہیں وہ لوگ، ان سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہارے پاس کتنی گولیاں ہیں، کتنی چلاؤ گے؟ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہو تم، اور مزید پہنچاؤ گے اگر تم نے کچھ غلط حرکت کی. جان ایف کینیڈی نے ایک بات کہی تھی کہ جب تم پیسفل ریولوشن کو روکتے ہو تو تم پرتشدد ریولوشن کو رستہ فراہم کرتے ہو. اب اس بات پہ غور کیجئے گا، اس میں بڑی حکمت ہے اور اس پہ ذرا توجہ دیجئے. وہ کہتا تھا کہ جب تم پیسفل مینز کو روکتے ہو، پیسفل ذرائع سے اگر کوئی چینج آ رہی ہے اس کو روکو گے تو پھر خون خرابے کے ذریعے وہ چینج آئے گی ضرور.
یہ بات آج کے جرنیلوں کو جن کی نگاہ میں خزانے بھرے ہوئے ہیں ریکارڈک کے اور لوٹنے کے پلان ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پلان بڑا مہنگا پڑے گا، بڑی مہنگی پڑے گی یہ جدائی۔ صاحبوں، میں آخر میں آپ سے یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اٹھیے اور ان حالات کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کیجیے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ وہ عظیم قوم ہوں جو ایسا کر سکتی ہو۔ پوری دنیا میں بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں، بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، آزادی کی تحریکیں چلی ہیں۔ آپ گوگل پہ جا کے ذرا ایک بات کو ریسرچ کرنا کہ وہ ویتنام آزاد ہوا، کتنی قربانیاں لوگوں نے دی، الجزائر آزاد ہوا، کتنی دنیا سینکڑوں قومیں آزاد ہوئیں، قربانیاں دی ہیں بڑی بڑی تعداد میں لوگوں نے۔ جا کے یہ چیز کو ریسرچ کرنا، سب سے زیادہ دنیا کی سب سے زیادہ دنیا کی سب سے بڑی قربانی کن لوگوں نے دی ہے اپنا ملک بنانے کے لیے، تو تمہیں جان کے خوشی اور حیرت ہوگی، وہ پاکستان ہے۔ 20 لاکھ لوگ قتل ہوئے تھے، 20 لاکھ لوگ۔ آج بھی وہ آپ جا کے لکھیے گا کہ سب سے زیادہ کس نے قربانی دی ہے، کہاں لوگ مارے گئے، کس اس میں، اس خطے میں، یہ ملک پاکستان بنانے کے لیے۔ اب اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا، قربانی دینی پڑے گی۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا پڑے گا جو اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے ہمارے پرکھوں نے جد و جہد کی تھی، سب وار دیا تھا، سب کچھ وار دیا تھا، آگ کے شعلے تھے اس میں نکل کے آگے تھے کہ نہیں یہ سب لے جاؤ، تم لے لو، لوٹ لو گھر ہمارا، ہم کہاں جائیں گے ہمیں اس کی خبر نہیں، لیکن ہم پاکستان جائیں گے۔ اچھا، آخر میں دیکھیے، میں کچھ یہ 5-6 اہم پوائنٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں، ان کو آپ خود بھی غور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا کہ ان پوائنٹس کو ذہن میں سجائے رکھیں۔ نمبر 1، آواز اٹھانے سے کبھی نہیں ڈرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے، وہ کسی بھی نوعیت کا ظلم ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، احتجاج جو ہوتا ہے، پروٹیسٹ جو ہوتا ہے، ڈیمانسٹریشن جو ہوتا ہے، وہ آزادی کی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے، اس لیے ہر شہر میں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ احتجاج کرو۔ نمبر 3، اگر تم ان حالات میں خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے تم نے ظالم کا ساتھ دیا، تم کوفی ہو۔ پوائنٹ نمبر 4، 75 سال سے یہ عوام کی رائے کو نظر انداز کرتے رہے ہیں، اور اب وہی آواز بہت اسٹرانگ بن کے سامنے آ گئی ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، آپ اپنی آواز کو کبھی کمزور یا چھوٹا مت سمجھنا، احتجاج لازم ہے، چھوٹی چھوٹی آوازیں ہی بڑھ کے مل کر بڑی تحریک بن جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ وہ ظلم کرتا رہا اور میں خاموش رہا، وہ ملک بیچتا رہا، کبھی بریجز بیچتے ہیں، روڈز بیچتے ہیں، کبھی بلڈنگز بیچتے ہیں، پھر ریکوٹک بیچ رہے ہیں، ہر چیز بیچ رہا ہے، اور میں دیکھتا رہا، میں الجھا رہا روٹی کپڑے میں اپنے، اس شرابی نے میرا وطن بیچ ڈالا۔ وہ کیا حبیب جالب صاحب نے لکھا تھا کہ زمیں بیچ ڈالی، زمن بیچ ڈالا، لہو بیچ ڈالا، بدن بیچ ڈالا، یہ بیچتے رہے اور ہم دیکھتے رہے۔ آخری پوائنٹ 7، اگر تم ایک محب وطن پاکستانی ہو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر تم ایک محب وطن پاکستانی ہو تو آج تمہیں نکلنا ہوگا، تمہیں وعدہ نبھانا ہوگا، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا،
اس علم کو تھامنا ہوگا، عمران کو جیل سے باہر نکالنا ہوگا، اور جو الیکشن کے ذریعے انہوں نے تمہاری ووٹ چھینے ہیں ان کو واپس لینا ہوگا۔ اس میں پاکستان کی بقا ہے، اس میں غریب کی بقا ہے، اس میں خوبیاں ہیں اور گیو اپ کر دینے میں خامیاں ہیں، اندھیرا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت۔ اچھا، کچھ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ آپ کا سیٹ اچھا نہیں ہوتا، وہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے یہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو مجھے پتہ ہے میرا سیٹ اچھا نہیں ہوتا، میرا ہیش ٹیگ اچھا نہیں ہوتا، بہت ساری خامیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اصل بات تو یہ ہے کہ اگر میرے دل کی آواز آپ کے دل کی آواز بن جائے، میں اس پہ ٹائم لگاؤں یا میں سیٹ ڈیزائن کراتا پھروں اور ان کاموں میں رہ جاؤں۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔